اگر آپ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی بات کو صحیح مانیں تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے پوری بات کہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا اہم رول تھا، محمود اچکزئی نے ڈائریکٹ رابطہ کیا، ٹیلی فون ریکارڈنگ بھی چند لوگوں کے پاس موجود ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون تو اب وہ جماعت ہے جن کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. میرا عرض یہ ہے کہ اگر آپ ان کا یہ بیان جو ہے اس کو آپ کہیں گے کہ ہاں دیکھیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے جمہوریت کا ایک بہت بڑا آج ایک سیمپل دیا ہے، تو یہ دوسری بات بھی پھر آپ کو ان کی ماننی پڑے گی سینیٹر کامران مرتضیٰ کی کہ مسلم لیگ نون کے پاس تو اس وقت بولنے کا بھی اختیار نہیں ہے. نہیں، نہ میں ان کی پہلی بات مانتا ہوں نہ میں دوسری بات مانتا ہوں. اچھا، انٹرسٹنگ. کامران مرتضیٰ صاحب کی ایشوز پہ اپنی رائے ہو سکتی ہے. دیکھیں پی ایم ایل این اس وقت اس کی سربراہی میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور جب سربراہی نہیں بھی تھی تب بھی ہماری پارٹی میں تمام فیصلے میاں نواز شریف صاحب کے انڈورسمنٹ سے ہوتے تھے. اور جس طریقے سے اپوزیشن لیڈر کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے، اس میں جو تعطل تھا پہلے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ تعطل کیوں تھا. وہ تعطل کسی کی کوئی انا یا کسی کی وجہ سے رکا ہوا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا تھا جس کی اپنی جماعت میں ایک سیٹ ہے، اور ایک سیٹ والے کو کہا جا رہا تھا اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. اس کے لیے جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ جو 74 یا 76 ایم این ایز آزاد ہیں جنہیں تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے یا وہ تحریک انصاف کی سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے محمود خان اچکزئی کے حق میں لکھ کر دے دیا ہے. جبکہ اسپیکر آفس کے تحفظات تھے کہ جن لوگوں نے لکھ کر دیا ہے ان میں سے بیشتر لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو سینیٹر بنایا جائے، ایک باہر سے کسی جماعت سے اٹھا کر جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ امپورٹ نہ کیا جائے. تو اس لیے جتنے بھی ایم این ایز تھے جو آزاد ہیں، پاکستان تحریک انصاف اپنی وہ ایسوسیشن کلیم کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے اس رائے کے سینٹیٹی ہے، اختیار ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کرے. اور جب یہ ویریفیکیشن کا عمل شروع ہوا تو ظاہر اس میں تعطل آ گیا. اب انہوں نے جب یہ تحفظات دور کیے، سب لوگوں کے سگنیچرز ویریفائی ہو گئے، سب لوگوں نے آ کر کہا شیڈیول اناؤنس ہوا، کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں آیا، تو لا محالہ اس میں جو اسمبلی بزنس ہے اس کے اکارڈنگلی اسپیکر نے اس کو نوٹیفائی کیا. وزیر اعظم صاحب اور پوری کابینہ کے معاملہ علم میں تھا، وزیر اعظم صاحب نے پوری کابینہ کو اس پر اعتماد میں بھی لیا تھا. اور یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے نوٹیفیکیشن ہو گیا اور شاید کہیں سے روکا جا رہا تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے. میاں صاحب سے ہم ہر معاملے میں مشورہ ضرور لیتے ہیں اور میاں صاحب کا مشورہ مقدم ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف میاں صاحب کی وجہ سے ہوا اور کہیں سے شاید جو ہے کوئی اس میں ریزسٹنس آ رہی تھی، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ جو ٹیلی فون کی ریکارڈنگ کا حوالہ دے رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب کے، ڈائریکٹ گزارش کی محمود اچکزئی نے نواز شریف صاحب سے اور اس کی ٹیلی فون ریکارڈنگ بھی ہے، تو وہ ریکارڈنگ اگر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی فیکچوئل. ہاں، ایک تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جس لیول کے لیڈر ہیں، یہ مناسب نہیں نہ اچکزئی صاحب کو نہ کسی اور کو کہ جب میاں صاحب سے بات ہو رہی ہو آپ اس کال کو ریکارڈ کریں. لیکن اگر ریکارڈ بھی کیا ہے تو کوئی مضحکہ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کو اگر آپ نے گزارش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ یہ حکومت جس کو فارم 47 کہتے ہیں اس کے صدر سے وہ گزارش کر رہے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب نے اپنی انپٹ ضرور دی ہوگی. اور ممکن ہے جو پروسیس چل رہا تھا اس میں میاں صاحب کی رائے آنے کے بعد وہ پروسیس ذرا تیز ہو گیا ہو. لیکن جس طریقے سے نیریٹو بنانا کہ یہ جو فون کال ہمارے پاس موجود ہے اور اس فون کال سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ میرے خیال سے اسپیکولیشنز ہیں. شہباز شریف صاحب جو بھی کام کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لیتے ہیں، اور ظاہر ہے اس معاملے میں شہباز صاحب سے زیادہ ہمارے اسپیکر کا رول تھا. اور اسپیکر جو ہے اسپیکر ضرور ہے لیکن نون لیگ کے ایک رکن بھی ہیں. ہاں اچھا، میں ظاہر ہے لامحالہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی بریفنگ دی ہوگی کہ 3 مہینے تاخیر کیوں رہی اور ہو گئی. تاخیر ختم ہونے کی وجہ بھی سامنے ہم نے رکھ دی. جو 77 لوگ یا 76 اصل میں حذیفہ صاحب ابہام اس لیے آتا ہے، ہمارے گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں محسن رانجھا صاحب آپ کی جماعت کے بڑے پرانے رہنما ہیں، وہ فرما کے گئے اور بیرسٹر بھی ہیں، وہ یہ کہہ کے گئے کہ ہم اس لیے نہیں لگا رہے محمود اچکزئی کو کیونکہ ممکن ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن کر کچھ اہم تعیناتیوں میں رکاوٹ ڈال دیں گے. تو یہ بھی تو کچھ پیغامات ہیں جو مطلب آپ کی جماعت سے دیے گئے ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں یہ بھی بالکل. میں اس میں اپنی رائے دے دیتا ہوں. ہاں دیکھیں میں اس میں جو محسن رانجھا صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں، بہت سیزن پولیٹیشین ہے، لیکن ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی بالکل بھی رائے نہیں تھی کہ کسی بندے کو اپوزیشن لیڈر کسی کنڈیشن کی وجہ سے نہ لگایا جا رہا ہو. اسپیکر آفس کا نقطہ نظر صرف یہ تھا کہ ایک اچکزئی صاحب ہے، ان کی اسمبلی میں ایک ہی سیٹ ہے، ایک جماعت والا اپوزیشن لیڈر نومینیٹ ہوا، جبکہ تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی
آزاد ہیں اور تحریک انصاف ہے خود تو کلیم کرتے ہیں. ادروائز اگر تحریک صحیح انصاف ہوا، یعنی کہ بڑی دلچسپ بات آپ نے فرمائی ہے کہ الٹا یہ کہ سن لیں میں مکمل کر لوں. جی اگر پارلیمانی پارٹی ہوتی اور پارلیمانی لیڈر موجود ہوتے، چونکہ جو لاسٹ فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا، اس کے بعد جتنے بھی ان کے ایم این ایز ہیں آزاد ہیں. اگر پارلیمانی پارٹی موجود ہوتی تو پھر پارلیمانی لیڈر نے اپنے لیٹر ہیڈ پر لکھ کر دینا تھا کہ آپ سب لوگوں نے اچھا کو ووٹ کرنا ہے فار اپوزیشن لیڈر. یہاں پر ہر بندہ یعنی 76 لوگوں کی آزاد حیثیت تھی، اور یوں سمجھے اب 76 پارلیمانی لیڈر موجود تھے. آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس پہ ظاہر ہے ویریفیکیشن میں ایک ٹائم لگا. یہ چونکہ تحریک انصاف نے خود یہ جوار بھاٹا کھولا تھا، اگر تحریک انصاف ان 76 لوگوں میں سے کسی کو نومینیٹ کرتی میرے خیال سے یہ تاخیر بھی نہ ہوتی. لیکن چونکہ بانی تحریک انصاف کا سٹائل ہے کہ انہوں نے نومینیشن حب علی نہیں بغض معاویہ میں کی، لیکن ہم نے پھر بھی دیکھا قانون جو کہتا ہے اس کے اچھا یہ چلیں، آپ نے کہا بغض معاویہ میں کی گئی، یہ اس کے بارے میں چلیں کیونکہ تفصیلی بات ہو گئی ہے، انجینئر صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں نا، تو دوسرا نقطہ نظر بھی آنا چاہیے. اس کا جواب آپ اگلی باری پہ اپنی ضرور فرمائیے گا کہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ بغض معاویہ میں کی. آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ انجینئر صاحب، آپ نے حذیفہ صاحب کی بات تمام سنی ہے، وہ تردید کر رہے ہیں اور بالکل ڈینائی کر رہے ہیں یہ ٹیلی فونک کنورسیشن والی بات جو سینیٹر کامران مرتضی آپ کی جماعت سے فرما رہے ہیں. نہیں میں نے کہا ٹیلی فون کنورسیشن ہوگی، لیکن ٹیلی فون کنورسیشن کو آپ یہ نہ جوڑیں کہ صرف ٹیلی فون کنورسیشن سے ہی نوٹیفکیشن ہوا ہے. ان کے پاس اگر ریکارڈنگ ہے تو ہوگی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میری بات کو پورا آپ یعنی اگر مس ریپرزینٹ نہ ہو جائے میری بات. اچھا ٹھیک ہے، چلیں سن لی آپ کی زبانی، اب سن لیا، ضیاء صاحب نے بات سن لی ہے. انجینئر صاحب آپ اس کا جواب فرمائیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی اس میں کوئی ان پٹ ضرور ہوگی، لیکن ٹوٹیلٹی میں ان کا کوئی رول نہیں تھا جیسے حذیفہ صاحب سمجھا رہے ہیں، اور اتنا ہی فطری ڈیلے تھا کیونکہ سارے آزاد حیثیت میں اپوزیشن لیڈر کے نومینیشنز تھے، وہ مطلب امیدوار تھے، اور کئی لوگ اس میں پیچھے بھی ہٹ رہے تھے. آپ کی جماعت سے بھی کیا کوئی تھا جو کہ بننا چاہ رہا تھا اپوزیشن لیڈر ادر دین محمود اچکزئی؟ بہت شکریہ ہونا آپ کا. حذیفہ رحمان صاحب میرے بھائی ہیں. دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے اس میں کم از کم اس حد تک تو انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فونک کال ہوئی ہو، لیکن میں اس سے ہٹ کر چونکہ وہ کامران مرتضیٰ صاحب کی خبر ہے، ان کے پاس اس کی مصدقہ جو ہے وہ معلومات ہوں گی کہ وہ ان کے پاس کوئی ریکارڈنگ یا کسی اور کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے یا نہیں. لیکن میں اس کو خوشائند سمجھتا ہوں. اگر اس طرح ہوا ہے، میاں نواز شریف صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. اگر پارلیمنٹ میں ایک ایسا مسئلہ درپیش ہوا کہ جس کا حل میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے ہوا ہے، وہ مسئلہ ان کے ہاتھوں حل ہوا ہے، تو اس پر تو ان کے جماعت کے لوگوں کو بھی ان کی ستائش کرنی چاہیے، اور ہم اگر اپوزیشن کے لوگ ہیں تو ہمیں بھی اس کی ستائش کرنی چاہیے کہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن مجھے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہم کہتے ہیں مقدس ہے، اس کی ایک عزت ہے. کیا ہم اپنے سیاستدان اپنے ہاتھوں سے اس پارلیمنٹ کی تقدیس کو خراب نہیں کر رہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر کا اتنا بڑا عہدہ، وہ پارلیمنٹ میں اس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اس کا کب کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کے بارے میں ایسی تعویلات کہ جی وہ ویریفیکیشن کا جو ہے مرحلہ تھا، پھر اس میں آزاد اراکین تھے، پھر آزاد اراکین سے ویریفیکیشن کرنی تھی، پھر پی ٹی آئی کے لوگ. دیکھیں جمعیت علماء اسلام تو پارلیمانی گروپ ہے نا، جمعیت علماء اسلام تو پارلیمانی پارٹی ہے نا، اس کی تو ایک حیثیت ہے نا. تو ہم نے تو محمود خان اچکزئی کی کو باقاعدہ لکھ کر دیا ہوا تھا، سائن کر کے دیے ہوئے تھے. تو چلیں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تسلیم نہ کریں، آپ آزاد لوگوں کو ایک پارلیمانی پارٹی تسلیم نہ کریں، لیکن جمعیت علماء اسلام تو ایک پارلیمانی جماعت ہے اور وہ اپوزیشن کی جماعت ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے لکھ کر دیا تھا کہ ہم ان کو قائد حزب اختلاف کے لیے باقاعدہ نامزد کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس پر دستخط ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ کے اس تقدس کو ہم نے اتنے مہینوں تک اپنے پاؤں تلے کیوں روندا ہے کہ اس اتنی بڑی سیٹ کو جو ہے وہ ہم نے اس بنیاد پر رو کے رکھا کہ جی ویریفیکیشن کر رہے تھے نا.